بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جانوروں کے ماہر ڈاکٹر کو اس بلی کے پھولے ہوئے پیٹ میں ایسا کیا ملا جس کو دیکھ کر اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جب اس عورت کو یہ بیچاری بلی پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ ملی تو وہ اس کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی، اور اس کا پیٹ ایسا دکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی کسی غبارے کی طرح پھٹ جائے گا۔ اور آج کی یہ حقیقی کہانی لگتی تو بڑی ہی خوفناک ہے، لیکن اس کا انجام بڑا ہی زبردست ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، ایک آوارہ بلی شہر کی ایک گلی میں پڑی بڑی ہی اذیت میں مبتلا تھی۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی محال ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ایک ہی جگہ پڑے رہ کر موت کا انتظار کرنے کے علاوہ اس بے زبان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس بلی کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کو خود کو آگے کی جانب گھسیٹ کر لے کر چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بات کہنی غلط نہ ہوگی کہ اس بلی کو سمجھ آ چکی ہوئی ہوگی کہ اب اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس بلی کو دیکھتے ہی اس عورت نے شروع میں تو سوچا کہ یہ بلی پریگننٹ ہے اور کسی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر پا رہی۔ اس وجہ سے اس عورت نے فوراً سے اسے ایک ڈبے میں ڈالا اور پاس ہی موجود ایک جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس اسے لے گئی۔ یہ عورت اس بلی کے پیٹ کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی، کیونکہ اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر بھی خوف آتا تھا۔ جانوروں کے ڈاکٹرز نے اس بلی کے پیٹ کو چیک کیا اور ہاتھ سے اس کے پیٹ کو دبا کر اس کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش تو کی، لیکن اس کو بھی اصل مسئلہ سمجھ نہ آیا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر نے اس بلی کا ایکس رے کرانے اس کو بھجوا دیا۔ ڈاکٹر نے اس بلی کا جب ایکس رے کیا تو اسے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ بدقسمتی سے اس بلی کے پیٹ میں بچے تو نہیں تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بہت بڑی مقدار میں فلوئڈ جمع ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ کب سے یہ بلی اس عذاب میں مبتلا تھی، لیکن اس بلی کی مدد کرنے کے لیے بہت جلد کچھ نہ کچھ کرنا بے حد ضروری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس بلی کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس بلی کے پیٹ سے ڈاکٹرز نے تقریباً 2 لیٹر فلوئڈ نکالا۔ جتنی دیر بھی اس بلی کا ڈاکٹرز علاج کرتے رہے، اس بلی نے ذرہ برابر بھی ڈاکٹرز کے آگے ریسسٹ نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ اس بلی کو بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ لوگ اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکی کے پاس اس بلی کے اس مہنگے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس نے لوگوں سے چندے کی اپیل کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے درد دل رکھنے والے لوگوں نے اس بلی کے علاج کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا، اور یوں ڈاکٹرز نے بھی اس بے زبان کے علاج پر ہاتھ نہ کھینچا۔ اس بلی کو وہ علاج مل چکا تھا جو کہ اس کو چاہیے تھا۔ اب یہ بلی گھر لوٹنے کے لیے تیار تھی اور مکمل طور پر صحت مند ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے اس لڑکی کی وجہ سے اس بلی کی جان بچ گئی، اور یوں یہ بلی ایک اچھی زندگی گزار سکے گی۔ ناظرین، بے زبان جانور ہم سے بات نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مشکل میں نہیں ہوتے۔ حقیقت یہی ہے کہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والے یا پھر جنگل میں رہنے والے جانور بھی بعض اوقات شدید مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسان اور جانوروں کے درمیان نفرت اور محبت کا رشتہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ ٹائیگرز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان نے انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہی ہے۔ ہر سال تقریباً 40 سے 50 لوگ ٹائیگر کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جبکہ ہر سال 100 سے بھی زیادہ ٹائیگرز کو انسان مار دیتے ہیں۔ ٹائیگرز کے انسانوں پر حملہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ٹائیگرز اور انسان کا ٹائیگر کے قدرتی گھروں کے تباہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہونے والا آمنا سامنا ہے۔ ایسی ہی کہانی اس مادہ ٹائیگر کی بھی ہے، جو کہ روسی فوج کے کچھ سپاہیوں کے پاس مدد لینے آئی، لیکن ان سپاہیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس واقعے کا کیا نتیجہ نکلا، یہ سب بڑا ہی دلچسپ ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین گرامی، جانور کس قدر ہوشیار اور عقل مند ہوتے ہیں اس بات سے کوئی ناآشنا نہیں ہے، اور ضرورت پڑنے پر وہ انسانوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ روس کے اس یک بستہ علاقے میں سردیوں کا موسم ان ڈیوٹی پر مامور فوجیوں کے لیے بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس علاقے میں ان فوجیوں کو دشمن کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اس علاقے کا سخت موسم اور آبادی سے دوری اس علاقے میں ڈیوٹی کو بہت ہی مشکل بنا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جنگلی اور خونخوار جانوروں کا خطرہ پہلے سے مشکل فوجی ڈیوٹی کو مزید مشکل بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس علاقے میں ڈیوٹی پر مامور سپاہی نے ایک دن ایک بڑا ہی عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کی فوجی بیرک کے باہر ایک مادہ ٹائیگر تقریباً 1 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ اس کے لیے یہ سارا ماجرا بڑا ہی پراسرار تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بھوکی ہو،
لیکن انہیں یہ پتہ چلنے میں کچھ دن لگ گئے کہ یہ مشکل میں گرفتار ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اس ٹائیگر کا ان فوجیوں کی بیرکس کے سامنے کھڑے رہنے کا سلسلہ تقریباً 3 دن تک چلتا رہا۔ ان دنوں میں اس مادہ ٹائیگر کی ایک ہی روٹین تھی، یہ جنگل سے آتی اور فوجیوں کی بیرکس کے سامنے کھڑی رہتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو یا کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہی ہو، اور پھر مایوسی کے عالم میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے واپس سفید چادر اوڑھے گھنے جنگل میں غائب ہو جاتی۔ اس سپاہی کو اس مادہ ٹائیگر کی اس حرکت سے بڑی ہی تشویش ہوئی۔ اس سپاہی نے اپنے دوستوں کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کافی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہو، اس لیے ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آج جب وہ ٹائیگرس حسب معمول اس جگہ آ کر کھڑی ہوئی تو یہ فوجی ایک مناسب فاصلے سے اس کی طرف آئے اور ان کو دیکھ کر یہ ٹائیگرس آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلنے لگی۔ اس دوران وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی، جیسے اس بے زبان کا یہ اشارہ ہو کہ میرا پیچھا کرتے رہو۔ اب یہ لوگ اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے چل رہے تھے۔ اب یہ مادہ ٹائیگر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو چکی تھی اور ان سپاہیوں کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ ان کی کسی معاملے میں مدد چاہتی ہے۔ ان کے دل کے کسی کونے میں اس بات کا خوف بھی موجود تھا کہ نہ جانے کب اس مادہ ٹائیگر کا موڈ بدل جائے اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر سکیں یہ ہمیں اپنا لقمہ بنا چکی ہو۔ موسم کی شدت اب ان کے لیے چلنا محال کر رہی تھی، لیکن ان سپاہیوں کا عزم آج پختہ تھا اور وہ اس راز کو جاننے کے لیے موسم کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے چلتے رہے۔ ان کو اس گھنے جنگل اور برف کی موٹی تہہ پر چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی آخر بول پڑا کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے کیونکہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہوتا ہے یہ ٹائیگرس ہمیں کسی طرح پھنسانا چاہ رہی ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے اس کے گروہ کے اور بھی ٹائیگر گھات لگا کر بیٹھے ہوں اور ہمیں اپنا شکار کر لیں۔ دوسرے سپاہی نے کچھ سوچ کر اپنے ساتھی کو کہا کہ ہم کافی دیر سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر ہم ابھی واپس چلے گئے تو ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، اس لیے تھوڑا سا اور چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ ہمیں پتہ چل ہی جائے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ اگر اس جگہ تک ہمیں کسی چیز کا سراغ نہ ملا تو پھر میں تمہیں آگے چلنے کا نہیں کہوں گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ اسی اثنا میں اچانک انہیں دور کسی زندہ چیز کی حرکت نظر آئی، جسے دیکھ کر ان نے اپنی بندوق سیدھی کر لی کیونکہ انہیں اب اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مطلوبہ جگہ تک پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے غور کیا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی شکاری ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ہرن ہے اور وہ اس ہرن کو اٹھا کر اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ اب ان دونوں سپاہیوں کو کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ انہوں نے ان کی نظر میں آئے بغیر ایک طرف سے چھپ کر اس جھونپڑی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چھپتے چھپتے وہ اس جھونپڑی میں پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ پوری رفتار کے ساتھ اس جھونپڑی میں گھس گئے۔ آگے انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر کسی کا بھی دل موم ہو جائے۔ انہوں نے جھونپڑی میں 3 چینی شکاریوں کو دیکھا جو کہ غیر قانونی شکار کرنے اکثر ان کی سرحد میں گھس آیا کرتے تھے، اور ان کے پاس فرش پر 3 مرے ہوئے ہرنوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ انہیں ابھی تک اس مادہ ٹائیگر کی ان کو اس جگہ تک لانے کی وجہ نہیں پتہ چلی تھی۔ انہوں نے ان تینوں شکاریوں کو گرفتار کر لیا اور اس جھونپڑی کی تلاشی لینے لگے۔ تلاشی لینے پر انہیں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا پنجرا نظر آیا جس میں ٹائیگر کے 2 معصوم سے بچے موجود تھے۔ اب ان کو اس مادہ ٹائیگر کی ان سے مدد کی کوششوں کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ انہوں نے ان دونوں بچوں کو باہر لا کر آزاد کر دیا اور آن کی آن میں وہ اپنی منتظر ماں سے مل چکے تھے۔